بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. عید مبارک. آئی ایم شیور آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی, انجوائے کیا ہوگا آپ لوگوں نے عید پہ, مزے کیے ہوں گے خوب. اور لیکن اب عید ختم ہو چکی ہے تو لہٰذا ہم دوبارہ اپنی روٹین لائف کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم اپنی اسٹڈی کو دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جناب ویکیشن سے عید کی ویکیشن جو ہوئی ہیں ان سے پہلے جو ہے ہم دا اسٹوری آف کیش پڑھ رہے تھے اور ہم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسٹوری آف کیش کیا تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, اگر آپ لوگوں نے سنی ہے, نہیں سنی تو سن لیجئے گا. اسٹوری آف کیش جو ہے یہ نارتھ پول کی طرف جو ہے وہاں جو ایسکیموز رہتے ہیں, جو اگلوز میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کے وہاں کی ایک اسٹوری ہے اور یہ بہت پرانے زمانے کی اسٹوری ہے, فوک ٹیل ہے, ناٹ دا ریئل اسٹوری. اور اس کے بارے میں جو رائٹر ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سینہ بسینہ جو ہے وہ اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہے اور لوگ جو کیش کی بہادری کی داستانیں اپنے بچوں کو سناتے ہیں. چلیں جناب اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ہم نے یہاں پڑھ لیا تھا جب اس نے بتایا تھا کہ مجھے جو گوشت ملتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, باسا ہوتا ہے, باسی گوشت ہوتا ہے موسٹلی. دا ہنٹرس گریزلڈ اینڈ گرے ور اگاسٹ. جو وہاں پہ گریزلڈ اینڈ گرے مینس جو سفید یا گرے بالوں والے جو بوڑھے یا ادھیر عمر کے جو شکاری سب بیٹھے ہوئے تھے وہ سب حیران رہ گئے. The like had never been known before. The like had never been known before. اس طرح کا کوئی واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. کیا نہیں ہوا تھا؟ A child that talked like a grown man and said harsh things to their very faces. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بچہ اس طرح کاؤنسل میں آ کے بڑوں کے درمیان بیٹھ کے ان کے درمیان جو ہے ان کے منہ پہ ان کو اس طرح سے برا بھلا اس نے بولا ہو, اس طرح کے سخت الفاظ ان کے لیے یوز کیے ہوں. No, the man cried, put the child to bed. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کیش جو ہے وہ صرف 13 ایئرز اولڈ تھا, تو اب لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ طنز کیا کہ یہ بچہ کہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں اس بچے کو تو بستر پہ پہنچا دو, یعنی چھوٹا بچہ ہے اس کو سونے کے لیے بستر پہ پہنچا دو. He is no man that he should talk to man and grey beards. یہ کوئی آدمی یا بڑا نہیں ہے جو اس طرح سے آ کے بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے آدمیوں سے, ادھیر عمر کے لوگوں سے اس طرح بات کرے. He waited calmly till the uproar died down. اور کیش نے لوگوں کے اس شور کا, لوگوں کی جو آوازیں تھیں, غصہ تھا تھوڑا سا, اس کے پرسکون ہونے کا کہ وہ سب ختم ہو جائے, پرسکون ہو کے اس نے انتظار کیا. Thou hast a wife, O Gluk, he said, and for her dost thou speak. اوگلک کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری ایک بیوی ہے. یہ ہیسٹ ہے اور ڈاسٹ ہے, یہ سارے جو ہے وہ اب آرکائک ہو چکے ہیں ورڈز, یعنی اب یوز میں نہیں آتے. اینشنٹ یہ جو یوزیج ہے ان کا, پہلے یوز ہوتے تھے یہ ورڈز. داؤ تم کے لیے, ہیسٹ مینس ہیز کے لیے یوز ہوتا ہے, ڈاسٹ جو ہے وہ ڈو کے لیے یوز ہوتا ہے, اور داؤ جو ہے وہ یو کے لیے یوز ہوتا ہے. تو او گلوک تمہاری ایک بیوی ہے جس کے لیے تم بات کر سکتے ہو. اینڈ داؤ ٹو مسک, اب مدر آلسو. اور مسک ایک دوسرے آدمی کا نام ہے, اس نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری بھی ایک بیوی ہے, تمہاری ایک ماں بھی ہے جس کے لیے تم لوگ یقیناً بات کر سکتے ہو. اینڈ فار دیم ڈاس داؤ اسپیک, اور اس کے لیے تم لوگ یقیناً بات کرتے ہو. مائی مدر ہیز نو ون سیو می. لیکن میری ماں کا کوئی نہیں ہے, میری ماں کے یعنی ساتھ, یعنی کوئی اس کا شوہر یا کوئی اس کا جو ہے وہ بھائی یا کوئی ایسا بڑا مرد نہیں ہے جو اس کے حق کے لیے بول سکے, اس کے بارے میں بات کر سکے. لہٰذا مجھے یہاں آ کے بولنا پڑا, لہٰذا آپ لوگ مجھے بچا لیجئے. We should have meat in plenty so long as there be meat in plenty in that tribe. I, Kish, the son of Bok, have spoken. اس نے کہا میں بوک کا بیٹا کیش یہ بول رہا ہوں آپ سے کہ جب تک ٹرائب میں گوشت موجود ہے, پلانٹی یعنی وافر کثیر مقدار میں, جب تک ہمیں بھی اسی طرح کثیر مقدار میں گوشت ملنا چاہیے. That a boy should speak in council, or Ugluk was mumbling. بوڑھا اوگلک جو کہ ایک ہنٹر ہے اور ان کے ٹرائب کا ایک بڑا بھی ہے, وہ جو ہے بڑبڑانے لگا کہ کیا اس طرح سے ایک لڑکے کو جو ہے یہ بولنا چاہیے کاؤنسل میں بڑوں کے درمیان. The anger boiled a white heat. اور لوگوں کا جو غصہ تھا وہ شدید ہو گیا. They ordered him to bed and threatened that he should have no meat at all. اس نے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم جاؤ, جا کے اپنے بستر پہ سو جاؤ, تم چھوٹے بچے ہو, اور اس کو یہاں تک دھمکی دی کہ اگر یہ تم نہیں مانے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو گوشت تمہیں اب تک مل رہا ہے, جو میٹ مل رہا ہے, تمہیں اس سے بھی محروم کر دیا جائے.
Keith's eyes began to flash and the blood to pound darkly under his skin. कीश की आंखें जो है वो गुस्से से या जज्बात की शिद्दत से जो है वो चमकने लगीं और उसकी रगों में जो खून है वो पाउंड कहते हैं हिट हार्डली, ज़ोर ज़ोर से टकराने लगा और यानी वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया. Hear me ye man, ये जो है ये भी यू के लिए यूज़ होता है ओल्ड इंग्लिश में. He cried, Bok, my father was a great hunter. I too shall go and hunt, and the division of that which I kill shall be fair. उसने कहा, सुनो लोगों मेरी बात, मेरे वालिद बॉक एक ग्रेट हंटर थे और मैं भी हंट करने जाऊंगा और जो मैं गोश्त शिकार करके लाऊंगा उसका जो भी गोश्त है उसकी फेयर डिवीज़न की जाएगी. एंड नो विडो नॉर वीक वन शैल क्राई इन द नाइट, और कोई बेवा औरत यानी जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, पूछने वाला नहीं है, कोई कमज़ोर जो है वो रात को भूख से परेशानी से रोएगा नहीं. The next day he went forth along the shoreline. अगली सुबह वो समंदर के किनारे जो है वो रवाना हो गया. He carried his bow with a goodly supply of bone barbed arrows. Bone barbed means bone के हड्डी के बने हुए शार्प जो है वो जिनका टिप वाले एरोज़ के साथ वो अगली सुबह अपनी बो और जो है वो तीर कमान अपने यानी साथ लेके निकल गया. एंड हिज फादर्स बिग हंटिंग स्पेयर, और उसके साथ में उसके फादर का बड़ा सा हंटिंग स्पेयर भी था. हंटिंग स्पेयर आई थिंक इसको कुछ नेज़ा या भाला इस तरह की कोई नाम होता है. ये लंबा सा यानी वुडन एक जो है वो होता है और उसके आगे जो है मेटल का एक शार्प सा जो है वो इस कुछ इस तरह की शेप में जो है कोई ब्लेड लगा हुआ होता है. मे बी वो यहाँ कहीं पिक्चर में मौजूद भी हो. आगे पिक्चर में पूरा तो नज़र नहीं आ रहा. एनीवे तो ये जो है ये स्पेयर होता है जिसको नेज़ा या भाला कहते हैं. इससे जो है वो दूर से फेंक के जो है वो मारा जाता है. एंड देयर वॉज लाफ्टर एंड मच टॉक एट द इवेंट, और सुबह जिस वक्त वो रवाना हो रहा था अपने तैयारी के साथ हंटिंग के लिए तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो सब आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि 13 साल का बच्चा जो है भला शिकार करके क्या लाएगा. इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड अकरेंस, यानी इस तरह का कोई वाक़या अकरेंस जो है इससे पहले उसकी कोई एग्जाम्पल उनके पास मौजूद नहीं थी. Never did boys of his tender age go forth to hunt, much less to hunt alone. और ना ही उसकी उम्र के बच्चे कभी शिकार के लिए जाते थे, और इस उम्र के बच्चे अकेले जाएं ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन था कि ऐसा कभी हुआ. Early next morning, Kish strode into the village. अगली सुबह कीश जो है वो लंबे लंबे कदमों के साथ अपने गांव में दाखिल हुआ. Across his shoulders he bore a burden of fresh killed meat. और उसके शोल्डर्स पे उसके ताज़े जो है हंट किए हुए गोश्त जो है उसके पास बहुत सारा मौजूद था. Go ye man with the dogs and sledges and take my trail for the better part of a day's travel, he said. और उसने आके लोगों से कहा कि जाओ डॉग्स और स्लेजेस कहते हैं जो बर्फ़ानी इलाक़ों में जो छोटी सी क्या कहते हैं गाड़ी चलती है जो डॉग्स जिसको जो है वो खींचते हैं, डॉग कार्ट आप कह लें इसको. तो वो जो है वहाँ पे बर्फ़ानी इलाक़ों में चलती है, लोग भी उस पर ट्रैवल करते हैं और वज़न वगैरह सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यूज़ की जाती है. तो उसने कहा कि तुम जो है वो स्लेजेस लेके जाओ और माई ट्रेल यानी मेरे जो पाँव के निशान हैं जहाँ पे मैं होता हुआ आया हूँ उसको अगर तुम फॉलो करके जाओगे तो बहुत आसानी से तुम जो है वो वहाँ पहुँच जाओगे. देयर इज़ मच मीट ऑन द आइस, वहाँ बर्फ़ पे काफ़ी सारा गोश्त मौजूद है. अ शी बियर एंड 2 हाफ ग्रोन कब्स, एक फ़ीमेल बियर और 2 उसके छोटे छोटे बच्चे जिनको मैं हंट करके आया हूँ, उनका गोश्त अभी भी वहाँ पे मौजूद है. ऑब्वियसली मैं जितना अकेला एक 13 साल का बच्चा उठा के ला सकता था वो ले आया था, बाकी गोश्त उसने वहाँ छोड़ दिया था कि वो लोग जाके ख़ुद ले आएंगे. And he passed into his igloo and ate profoundly, and after that slept for 20 running hours.
اچھا جناب، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں اگلو میں داخل ہو گیا. وہاں جا کے اس نے بہت اچھا سا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تازہ گوشت اس کو بہت عرصے بعد ملا تھا. ظاہر ہے اس نے اپنی ماں کو کھلایا ہوگا، خود بھی کھایا. اور اس کے بعد وہ 20 رننگ آورز مینز اسٹریٹ مکمل ایک ساتھ 20 گھنٹے کے لیے پورا جو ہے وہ سو گیا. ظاہر ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے ارلی ان دا مارننگ نکلا تھا اور تقریباً 24 آورس کے بعد لوٹا تھا اور وہ یقیناً بہت تھکا ہوا تھا. تو اس نے اچھے سے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ 20 گھنٹے کے لیے سو گیا. There was much doubt and discussion. The killing of a polar bear is very dangerous, but thrice dangerous it is to kill a mother bear with her cubs. اب وہاں پہ جو ہے وہ چہمگوئیاں باتیں شروع ہو گئیں، لوگوں کو شکوک شبہات تھے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک بیئر کو مارنا ہی ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور اس میں بھی وہ جو کام ہے وہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے اگر جس کو مارا گیا ہے وہ کوئی مدر بیئر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کوئی بھی کسی اینیمل میں ہو، کسی ہیومن بینگ میں ہو، جو مطلب اللہ تعالیٰ نے مدر کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں بلی کے بچے، اگر آپ نے کبھی کہیں دیکھے ہوں تو آپ بلی کے بچوں کی طرف تھوڑا سا ہاتھ بڑھائیں تو وہ اتنا غصے میں غراتی ہے، پنجے مارتی ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے. اور وہ اپنی ایون ایک چھوٹی سی ایک چڑیا بھی اگر ہوتی ہے تو اگر اس کے گھونسلے کی طرف کوئی سانپ بڑھ رہا ہو تو وہ اکیلے اس سے لڑنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے اور اکثر اس کو وہ ہرا بھی دیتی ہے. تو یہ نیچرلی یعنی ایک ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے. تو یعنی اگر ایک بیئر ہے وہی اس کو مارنا مشکل ہے، اور ایک وہ بیئر جو کہ ایک ماں ہے اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی موجود ہیں، تو یہ تو کام جو ہے یعنی کہیں زیادہ مشکل تھا. The man could not believe that the boy Kish single-handed had accomplished so great a marvel. اب ان لوگوں کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیش نے تنہا اکیلے اپنے ہاتھوں سے ایک اتنا بڑا کارنامہ، ایک معجزہ جو ہے وہ انجام دیا. Thus began the mystery of Kish. اور یہاں سے جو ہے کیش کی مسٹری سٹارٹ ہوئی، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہات ہونے لگے. On his very next trip, he killed a young bear, and on the trip following, a large male bear and his mate. اور اس سے اگلے ٹرپ پہ اس نے ایک ینگ بیئر کو مارا، اور اس سے اگلے ٹرپ پہ اس نے ایک گرون اپ ایک بڑے بیئر اور اس کی ساتھی کو بھی مار دیا. There was talk of witchcraft in the village. اب گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں کہ یہ کوئی وچ کرافٹ یوز کر رہا ہے. He hunts with evil spirits. اس کے پاس یقیناً ایول اسپرٹس ہیں، کچھ بری طاقتیں ہیں، کچھ بری روحیں ہیں جو اس کی مدد کرتی ہیں، ان کی مدد لے کے یہ ہنٹنگ کر رہا ہے. Some of the people contended. کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی، تجزیہ کیا. Nonetheless, his success continued, and in the division of the meat he was just. بہرحال جو بھی ہو اس کی کامیابی جاری رہی، اور جو گوشت کا ڈویژن وہ کر رہا تھا وہ بھی ہمیشہ فیئر ہوتا تھا. And because of this and his merit as a hunter, he was looked upon with respect and even awe, and there was talk of making him chief after Klosh Khan. بہرحال جو بھی ہے ان تمام باتوں کے باوجود اس کا جو کام تھا، جو وہ کر رہا تھا اپنے قبیلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے، اس نے جو ہے ایز اے ہنٹر یعنی جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کی وجہ سے لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس سے بہت متاثر تھے. اور یہاں تک باتیں ہونے لگیں کہ اب جو ان کا چیف ہے کلوش کان جو کہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو یہاں تک لوگ بات کرنے لگے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیش کو جو ہے وہ اپنے گاؤں کا، اپنے ٹرائب کا چیف بنا لیں گے. I'm minded to build me an igloo, he said one day to کلوش کان اینڈ اے نمبر آف دا ہنٹرس. ایک دن اس نے کلوش کان اور بہت سارے ہنٹرس کے درمیان اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے ایک اچھا اگلو بناؤں. جیسا کہ ہم نے لاسٹ اس میں ویڈیو میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے ان کے جو ٹرائب ہے، ان کے جو گاؤں ہیں، اس میں سب سے جو پور اور پسماندہ جو گھر تھا، سب سے خراب جو اگلو تھا وہ انہی لوگوں کا تھا. It shall be a large igloo wherein Ikiga and I can dwell in comfort. Ikiga جو ہے وہ اس کی مدر ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ایک بڑا اگلو ہوگا جہاں پہ میں اور Ikiga جو ہے وہ کمفرٹیبل انداز میں رہ سکیں. But my business is hunting and it takes all my time. لیکن میرا جو کام ہے وہ ہنٹنگ ہے اور میں پورا ٹائم اسی میں مصروف رہتا ہوں.
So it is but just that the man and woman of the village who eat my meat should build me my igloo. تو انصاف کی بات یہی ہے کہ وہ میرے گاؤں کے مرد اور عورت جو میرا لایا ہوا گوشت کھاتے ہیں وہ میرے لیے ایک اگلو بنا کے دیں. اچھا جناب, تو جب لوگوں نے, انسانوں نے قبیلوں کی صورت میں رہنا, پہلا جب ایک وقت تھا تو ہر کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا تھا, اس کے بعد انسان نے جب قبیلوں کی صورت میں رہنا شروع کیا تو یہی ہوتا تھا کہ جو جس کی اسکلز ہوتی تھیں وہ وہی ورک کرتا تھا اور وہ باقی اپنے پورے قبیلے یا گاؤں کے لوگوں کے لیے کیا کرتا تھا. یعنی اگر کچھ لوگ فارمر ہیں تو وہ جو فارمنگ کر رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے, کچھ اگر ہنٹر ہیں جو کچھ گوشت ہنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی بلا کے وہ سب کے لیے ہے, اگر کوئی جو ہے کابلر ہے تو وہ سب کے لیے جوتے بنانے کا کام کرے گا, کوئی میسن ہے تو وہ سب کے لیے گھر بنانے کا کام کرے گا. تو یہ جو ہے یہ ٹرائب سسٹم میں اسی طرح سے ہوتا تھا کہ میں یہ کام آپ کے لیے کر رہی ہوں تو یہ کام آپ میرے لیے کریں گے. And the igloo was built accordingly. Kish and his mother moved into it, and it was the first prosperity she had enjoyed since the death of Bok. اور بہرحال کیش کی خواہش اور مرضی کے مطابق اگلو بن گیا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ شفٹ ہو گیا, اور یہ پہلی خوشحالی تھی جو اس کی ماں نے اپنے شوہر بوک کے انتقال کے بعد سے دیکھی تھی. Nor was material prosperity alone hers. She came to be looked upon as the first woman in all the village. اور صرف مادی پراسپیرٹی نہیں بلکہ اس کو عزت بھی ملنے والی تھی. بعد میں یہ ہوا کہ اس کو فرسٹ وومن گاؤں کی فرسٹ وومن کا درجہ دیا گیا. فرسٹ وومن کون ہوتی ہیں؟ جو بھی کسی ملک یا کسی علاقے کی جو بھی ہیڈ ہوتے ہیں, جو چیف ہوتے ہیں, ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں, تو ان کی جو لائک اگر ہمارے جو پی ایم ہے ہمارے ملک میں, جو صدارتی, ہمارے یہاں صدارتی نظام نہیں, ہمارے یہاں یعنی وزیر اعظم ہوتے ہیں ہیڈ ہمارے کنٹری کے, تو یہاں پہ تو وزیر اعظم کی جو وائف ہوتی ہیں ان کو فرسٹ وومن یا فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے. تو اب ان کے ہاں جو ہے جو بھی ہے, اب وہ مطلب جو بچہ ہے ذرا وہ بہت چھوٹا ہے, آبویسلی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو اس کی جو والدہ ہیں ان کو جو ہے فرسٹ لیڈی کا درجہ دیا گیا. اچھا جناب, یہ تو ابھی کافی سارا باقی ہے اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو کور اٹ آل. تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں, کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے, نہیں تو پھر 2 مزید ویڈیو کریں گے. لیکن بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اللہ حافظ.